بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعلق بھی، آپ کو علم ہے، جن لوگوں کو اگر نہیں ہے تو علم ہو جائے، میرا تعلق بھی جنگ سے ہے، اور 16 شوال بھی گزرا ہے۔ حضرت فرید ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے جو والد ماجد ہیں، ان کا عرس بھی ابھی گزرا ہے 16 شوال، ابھی 2 دن پہلے گزرا ہے۔ تو میرے ذہن میں ایک پوائنٹ آیا کہ جنگ کے اندر اپنا جو بڑی ابکری شخصیات ہوئی ہیں پوری جنگ میں، اچھا اس وقت جو جنگ ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا، جو چند سال پہلے ایک جنگ ہوتا تھا اور اس کا بڑا محل وقوع تھا، اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس جنگ میں جو بڑی شخصیات ہیں، بڑی شخصیات سے میری مراد سمجھ لیجئے جن کی شخصیت اور ان کے افکار میں مؤثریت اللہ نے اتنی رکھی کہ وہ بڑے عرصے تک، کئی نسلوں تک مؤثر رہے۔ نمبر 2، اللہ نے ان کو قبولیت عامہ دی۔ نمبر 3، ان کے فکر و نظر کو اپنا دائمیت دی۔ ایسا نہیں کہ عارضی لوگوں کے فکر و نظر آتی ہے، افکار آتے ہیں، بکس آتی ہیں، کتابیں آتی ہیں اور فوراً سے ان کی پذیرائی ہوتی ہے اور پھر ختم، لیکن ایسے لوگ کہ جن کو اللہ نے دیر پائیت، دائمیت، استمراریت عطا کی، ہمیشگی ان کی فکر کے اندر، یعنی ان کے فکر لوگوں کو زندہ کرنے کا باعث بنی، وہ مؤثر رہے، صدیوں تک یا دہائیوں تک مؤثر رہے، یا ان کے کام نے آگے کئی نسلوں کی ہدایت کی اور فکری پروان چڑھانے کی بنیاد رکھی۔ تو جنگ میں اگر دیکھا جائے تو ایسی 4 شخصیات میرے سامنے آتی ہیں۔ پہلی شخصیت بغیر کسی شک و شبہ کے جنگ کی سرزمین میں جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ حضرت سلطان العارفین، حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ ان کی آپ دیکھ لیں، ان کو گزرے کتنی صدیاں ہو چکی، ان کا نام آج بھی زندہ ہے، ان کی کتابیں آج بھی زندہ ہیں۔ انہوں نے جو منہج، حالانکہ خود قادری تھے، لیکن اس کے باوجود جو اپنے منہج کے اندر ایک تھوڑا سا جو وظائف، اوراد اور مراقبے کے طریقہ کار ہیں، اس میں تھوڑا تبدیلی کی انہوں نے نا، اس میں اللہ، پھر اس کو دیکھنا، اس کے ذریعے فیض کا حصول، جو ہر جو طریقہ اپنا سلسلہ ہوتا ہے، سلسلہ طریقت، اس کے اندر جو طریقہ کار میں تھوڑا تھوڑا تنوع ہوتا ہے، اللہ نے اس کو قبولیت دی۔ آج بھی وہ سلسلہ، وہ طریقہ کار زندہ ہے، ان کی کتابیں زندہ ہیں، ان کا نام زندہ ہے، اور صدیاں گزرنے تک بھی ان کی کتابیں رہنمائی کر رہی ہیں۔ قبولیت عامہ ہے پہلی شخصیت۔ دوسری شخصیت، ان کا نام ہے حضرت شیخ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان کو بھی گزرے عرصہ گزر گیا، لیکن آج بھی ان کی کتب علوم دینیہ کے طلباء کے لیے آخری سالوں میں پڑھائی جاتی ہیں، اور دین کے باب میں، علم الکلام کے باب میں، عقائد کے باب میں سند ہیں۔ اتنی دقیق ادق کتب کہ جس کو پڑھتے ہوئے بھی جان نکلتی ہے۔ صاحب نبراس، آخری کتاب جن کی نبراس جیسی کتاب تھی، مرام الکلام۔ یہ ادھر ایک کتاب پڑھی ہے، یہ نکر میں اٹھائیں ذرا، یہ اس طرف سب سے ادھر موٹی کتاب جو ہے، یہ اتفاق سے ان کی ایک کتاب مجھے میری لائبریری میں مل گئی، مرام الکلام فی عقائد الاسلام، علامہ شیخ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ان کی کتاب دیکھی۔ یعنی جن کے بغیر یہ پڑھیے، اہل سنت کے جو متقدمین کے عقائد و نظریات، بہت ساری اور پہلے کتابیں، امام ابو شکور سالمی کی ہے، التمہید ہے، پھر الاعتقاد ہے امام بہقی کی، پھر اصول بزدوی ہے، پھر اصول سرخسی ہے، پھر اصول عامدی ہے، اس طرح اور بھی کافی ساری کتابیں۔ لیکن اگر آپ تقدیم زمان، اپنا یہ زمانی ترتیب کو لیں تو سب سے بعد میں لکھی جانے والی کتابیں، سب سے یعنی یہ مؤخرین میں سے تھے، متقدمین میں سے نہیں تھے، آخری دور میں لکھی جانے والی، یعنی ہمارے دور سے اوپر جائیں تو سب سے قریب تر ان کا دور ہے۔ یعنی یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے، جن کی لکھی ہوئی کتابوں کو اللہ نے ایسی پذیرائی دی کہ ایک طرف بہقی کی الاعتقاد رکھی جاتی ہے، ایک طرف حضرت امام ابو شکور سالمی جو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے ہم اثر بزرگ تھے، ان کی التمہید رکھی جاتی ہے، وہاں ان کے ساتھ یہ مرام الکلام رکھی جاتی ہے شیخ عبدالعزیز پرہاروی کی، اس طرح اور ان کی بہت ساری کتابیں۔ تو یہ دوسری، یہ جنگ کی بڑی شخصیت ہے۔ بالکل چھوٹی عمر میں ان کا وصال ہو گیا، 36 یا 37 سال عمر تھی۔ حضرت شیخ جمال الدین ملتانی کے نگاہ فیض سے اللہ نے ان کے اوپر علم لدنی کے ابواب کھولے، اور پھر انہوں نے مطلب علم کے دریا بہا دیے۔ اس کے بعد تیسری شخصیت جو سامنے آتی ہے ہماری، وہ حضرت فرید الدین قادری
ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے والد صاحب، انہوں نے، ان کا کیا کارنامہ تھا؟ لوگ فوراً جانبدار ہو جاتے ہیں جی، صرف چونکہ میری اپنا شیخ الاسلام سے عقیدت ہے، تعلق ہے، اس بنیاد پہ جی یہ عقیدت کی بنیاد پہ سارا چیپٹر چل رہا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ محض عقیدت کی بنیاد پہ نہیں ہے، بلکہ پورے غیر جانبداری سے، اور یہ بلکہ آفر ہے، جتنے آرگومنٹ میں حضرت سلطان بہو کا جو میں نے بات بتائی اس سے کسی کو اختلاف ہے تو وہ کمنٹس میں لکھ دیں، حضرت شیخ عبدالعزیز پرہاروی کے حوالے سے بتائی، اس پر کسی کو اختلاف ہے تو لکھ دیں۔ اب اس کے بعد یہ حضرت فرید الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ جو منہج تجدید شیخ الاسلام جس طریقے تجدید پر پوری دنیا میں دین کے افکار و نظریات کی تجدید کر رہی ہیں، ہاں وہ طریقے تجدید جس پر وہ چل رہی ہیں اس کی بنا انہوں نے رکھی تھی، حضرت ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے، یعنی یہ اس منہج تجدید اور منہج اجتہاد جس کو حضور شیخ الاسلام آگے لے کے چل رہی ہیں اس کے بانی ہیں، یعنی مؤثریت کا عالم دیکھیے۔ اب جب ہم ان کے افکار و نظریات کی مؤثریت اور ان کی اس فکر بنا جو انہوں نے بنیاد رکھی تھی، اس فکر کی دائمیت کا جب ہم احوال اور اس کا حال دیکھیں گے تو پھر ہم ظاہر ہے حضور شیخ الاسلام کے کام کی روشنی میں ہی دیکھیں گے، چونکہ یہ اس کا تسلسل ہے، اس کام کا بنیاد انہوں نے رکھی، عمارت انہوں نے تعمیر کی، جو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کو قبولیت بخشی۔ تو دیکھیے دنیا کا کوئی خطہ ایسا ہے جس میں ان کی فکر کے کچھ نہ کچھ فیوز و برکات نہ پہنچے ہوں، ان کے فکر سے کچھ نہ کچھ لوگ متاثر نہ ہوئے ہوں۔ جو منہج، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، جو منہج تجدید کا اور جو طریق اجتہاد حضور شیخ الاسلام نے متعارف کروایا اس کی بنیاد انہوں نے رکھی، تو گویا اور ان کے اپنی کتب بھی ہیں، ان کے سفر نامے ہیں، اس کے بعد ان پر لکھی گئی کتب ہیں، اپنے عہد کے اپنے دور کے بڑے بڑے شیوخ جس میں حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی شیخ الاسلام، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی جیسے بزرگ ہیں جو ان کے ہم اثر بھی تھے، ان کے رفقا دوست بھی تھے، مداح بھی تھے۔ تو یہ تیسری بڑی شخصیت جن کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی کسی سے وہ اینٹ رکھوا دیتا ہے، پہلی اینٹ کسی سے وہ عمارت بنوا دیتا ہے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ مثلا اس سے پہلے ہم نے جن شخصیات کا ذکر کیا، حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی تصوف کے ایک شعبے میں کام کیا۔ اس کے بعد حضرت شیخ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے علم دین کے چند شعبوں میں کام کیا۔ اس کے بعد حضرت ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے وہ بنیادی کام کیا جو صدی جب پارٹیشن ہو چکی تھی اور پارٹیشن کے بعد ایک نیا مملکت وجود میں آ چکی تھی، نئے لوگ تھے، اب نئے مسائل پیدا ہو رہے تھے، تو ان مسائل کو، چونکہ یہ ایک سیاسی مفکر بھی تھے بہت بڑے، جن کی تعلیمات، جن کی خدمات کی قبولیت میں صدر پاکستان نے اس کو سرٹیفائڈ کر کے ایوارڈ دیا ہوا ہے۔ تو گویا اب ہوا کیا، وہ جو ضرورتیں پیش آ رہی تھیں اس کے پیش نظر ایک نیا تجدید کا طریقہ کار اور منہج متعارف کروانے کی ضرورت تھی۔ انہوں نے وہ متعارف کروایا، اس پر پھر نہ صرف متعارف کروایا بلکہ امت کو، پاکستان کو اور اگلی نسلوں کو اس منہج پر کام کرنے والا فرد بھی تیار کر کے دیا۔ تو وہ دوہرا ہو گیا کام نا۔ پھر اس کے بعد جب آپ آگے آتے ہیں تو چوتھی پھر شخصیت شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ہے، جو جنگ کی چوتھی بڑی شخصیت میری نظر میں کم از کم یہ تین جو میں نے پہلے بتایا، ان کے بعد چوتھی، یعنی یہ زمانی ترتیب بھی یہی بنتی ہے، مقامی ترتیب تو اللہ جانتا ہے، ہم کسی کے مقام کو چھوٹا نہیں کہتے، سب ہی بڑے ہیں، لیکن زمانی ترتیب یہ ہے۔ اچھا، اب شیخ الاسلام کا آپ تجدیدی کام دیکھ لیں، کوئی شعبہ دکھا دیں جس میں کام نہ ہو، وہ معاشیات ہو، وہ سیاسیات ہو، وہ فکریات ہو، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ علوم دینیہ ہو، پھر علوم دینیہ میں ہزاروں شعبے ہیں، ٹھیک ہے، وہ علم القرآن ہو، قرآنیات ہو، وہ حدیث ہو، وہ فقہ ہو، وہ عقائد ہوں، اس کے بعد وہ تصوف روحانیت ہو، وہ تربیت ہو، پھر اس کے بعد وہ تعلیم ہو۔ بلکہ شیخ الاسلام کے ایک امتیاز یہ ہے، اس سے پہلے بہت سارے مجددین گزر چکے ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے، امام احمد بن حنبل سے لے کر ہماری پچھلی صدی تک 2-3 قول ہیں، حضرت اعلیٰ حضرت محمد رضا خان بریلوی کا قول ہے، حضرت اقبال کا قول ہے مجدد ہونے کا، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ہمارے جو دیوبند بھائی ہیں وہ مولانا تھانوی کا قول کرتے ہیں، واللہ عالم، اقوال مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق قول کرتے ہیں، یہ سارے کو اقوال ہیں۔ تو
اس سے آپ پیچھے چلتے جائیں، پھر حضرت شاہ ولی اللہ پہ پہنچ جائیں گے، پھر اس سے پیچھے آپ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی پہ پہنچ جائیں، پھر اس سے پیچھے آپ حضرت مجدد الافسانی پہ پہنچ جائیں، پھر اس سے پیچھے آپ ملا جیون پہ پہنچ جائیں، پھر اس سے پیچھے آپ سیوطی پہ پہنچ جائیں، چلتے 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 آپ اوپر چلے جائیں آئی مربع تک، جہاں مرضی پہنچیں، کسی ایک مجدد کا کام اٹھا لیں۔ اور یہ مجھے صرف اس بات کا جواب میرے دوستوں، آپ نے غیر جانبدار، آپ کو قادری صاحب نہیں پسند، نہ پسند کریں، لیکن جو بات اصول کیا اس کو اصول کے پیمانوں پر اور عقل کے پیمانوں پر کریں۔ تو مجھے بتائیں کوئی ایک فرد جس نے اپنی زندگی میں اپنی فکر کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا ہو، یعنی وہ سوچ اس کے جو تعلیمی افکار ہیں ان پر اس نے ادارہ کھڑا کر دیا ہو، اور ایک نہیں کئی کر دی ہو، جو اس کی فکر کو آگے پروپوگیٹ کر کے اس کو ڈیلیور کرنے کا کام کرے، جو اس کا روحانی نظریہ ہے اس پر اس نے ایک اسپریچول انسٹیٹیوٹ کھڑا کر دیا ہو، کیا وہ اس فکر کو آگے انسٹیٹیوشنلائز کر کے اس کو آگے اس کی پروپوگیشن کرے گا؟ اس کے جو اپنا انقلابی افکار ہیں اس کے حوالے سے اس نے جدوجہد کے لیے ایک سیاسی جماعت کا اعلان قائم نہ کر دی ہو، اس کے جو مذہبی افکار ہیں معذرت چاہتا ہوں، مذہبی افکار ہیں، اس کی پروپوگیشن کے لیے اس نے پوری جماعت اور پورے سیٹ اپس نہ کر دی، پھر اس کے بعد اس نے مختلف طبقہ فکر کے لیے الگ الگ فورم نہ بنا دی، مختلف طبقہ زندگیوں سے تعلق، پھر اس نے مختلف مراحل زندگی کے حوالے سے الگ الگ فورم نہ بنا دی، بچے ہیں تو ان کے لیے الگ فورم، نوجوان ہیں تو ان کے لیے MSM، بڑے ہیں تو ان کے لیے یوتھ، اس سے بڑے ہیں تو ان کے لیے تحریک، دینی مزاج کے لیے تو تنظیم، مذہبی اپنا سیاسی مزاج کے لیے تو پیڈ۔ تو آپ دیکھیے یہ کوئی معمولی بات ہوتی ہے؟ بغیر تائید الہی کے ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا ہے اور یہ اتفاق ہے تو یہ اتفاق اور کہیں کیوں نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ تو اگر یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تائید اور خصوصی، ہم تو کہتے ہیں اللہ کے خصوصی فضل سے ہے سب کچھ، بس اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں اس میں کوئی غیبی تائید والی بات نہیں ہے، یہ محض اتفاق ہے، تو یہ محض اتفاق پچھلے 60-70 سالوں میں اور خاص طور پہ پچھلے 40 سالوں میں کہیں اور کیوں نہیں ہوا؟ تو لہٰذا ہمیں عقل کے ساتھ چلنا ہے اور اس کو معقول طریقے سے چیزوں کو رد اور قبول کرنا ہے۔ تو یہ چوتھی شخصیت۔ تو جنگ کی تاریخ میں نے آپ کو جنگ کی علمی تاریخ بیان کر دی۔ جنگ کی علمی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے حضرت سلطان باہو سلطان عارفین رحمۃ اللہ علیہ سے، چلتی چلتی حضرت شیخ عبدالعزیز پر ہار ہوئی، اس کے بعد حضرت فرید الدین قادری اور پھر شیخ الاسلام تک، آگے پھر جو آئے گا وہ آنے والی نسلیں بیان کریں گی۔ والسلام۔